In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Senior Subject Specialist from Gujranwala. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈنگ کمپریہنشن، یہ سوال چھوٹی کلاسوں سے لے کر بڑی کلاسوں تک اس کا نام بدل جاتا ہے، لیکن موسٹلی کمپریہنشن کا لفظ ساتھ ہی رہتا ہے. تو کمپریہنشن کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. یہ سوال میرے نزدیک سب سے آسان سوال ہے اور مفت کے نمبر ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کی کریمنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر طلباء کو یہ بھی کریم کراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم طلباء کو سکل نہیں دیتے بلکہ انہیں کریمنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی طوطے بناتے ہیں. تو یہ کوئی سکل دینے والی بات نہیں ہے. اس کو سمجھ کے کریں تو پیراگراف کے اندر ہی سارے سوال موجود ہوتے ہیں. تو ایک دوست کے کہنے پہ میں نے یہ کمپریہنشن کی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ انگلش گرامر پہ اپلوڈ کرنی شروع کر دی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ میرے نزدیک اس لیے آسان ترین سوال ہے کہ سارے سوالوں کے جواب تقریباً پیراگراف میں موجود ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ کویسچن ہوتا ہے ریلیشنل لیول کا جس میں طالب علم کو اوورآل پیرے کے بارے میں سوچ کے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک آدھ سوال ہوتا ہے اور بعض پیراگراف میں ہوتا ہی نہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان ترین طریقے سے سمجھانے کی. ہو والا جو کویسچن ہے اس میں صرف نام لکھ دیں تو وہ آنسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. واٹ میں بھی متعلقہ انفارمیشن یعنی تھنگ لکھ دیں تو تب بھی وہ جواب ٹو دی پوائنٹ ہو جاتا ہے. وائی اینڈ ہاؤ والے سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں، ان کا لیول اپلیکیشن لیول والا ہوتا ہے، تو وہ ذرا مشکل سوال ہوتے ہیں. باقی آسان ترین سوال میں اسے سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کرامنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کمپریہنشن کی ویڈیوز جو بھی بنائی ہیں اس میں نے کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں صرف انہی کو طلباء سے ڈسکس کیا جائے، ان کا طریقہ کار بتایا جائے. آج کا پیراگراف اہم ہے اور آسان ترین ہے. اس میں اپنے پاس سے کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے پیراگراف کم از کم ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ اوورآل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. One day a girl found a coin. It rolled away before her broom when she was sweeping the yard, and it fell with a little clatter against the wall. She ran and picked it up. Someone had dropped it while crossing the yard, and perhaps had not even troubled to look for it. It was worth little. یہ ہمارا پیراگراف ہے. اب کویسچن نمبر 1 جو ہے what did the girl find. گرل اور فائنڈ کے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے پیراگراف میں ڈھونڈنے ہیں. تو پہلے فقرے میں گرل اور فاؤنڈ اس لیے کہ یہ سٹوری ٹائپ ہے، اس لیے فائنڈ کی جگہ سیکنڈ فارم فاؤنڈ آ جائے گا. ون ڈے اے گرل فائنڈ اے کوئن، یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب ہے، یعنی پہلے سوال کا پہلا فقرہ ہی جواب ہے. اب دوسرے سوال پہ غور کرتے ہیں. دوسرا سوال اس طرح ہے when did she find it. when یعنی ایونٹ کی بات ہو رہی ہے، کب اس سے یہ ملا. when did she find، تو she اور when پہ غور کرنا ہے. تو یہی ہم نے جب پیراگراف میں الفاظ ڈھونڈنے ہیں تو اس کا جواب آ گیا it rolled away before her broom when she was sweeping the yard. تو یارڈ تک اس کا جواب مکمل ہے. اگر بچہ اگینسٹ دا وال تک بھی لکھ دیتا ہے تو بھی اسے پورے نمبر ملیں گے. تو اس کا جواب جو ہے it rolled away before her broom when she was sweeping the yard. یہاں تک اس کا جواب مکمل ہے. کویسچن نمبر 3
How did the coin been dropped there? Coin been dropped کے الفاظ اگر غور کریں تو یہ چوتھی لائن میں someone had dropped it. dropped کے الفاظ یہاں پہ موجود ہیں. someone had dropped it while crossing the yard. یہاں تک اس کا جواب مکمل ہے. اور اگر بچہ پورا فقرہ لکھ دیتا ہے and perhaps had not even trouble to look for it, تب بھی اس کو پورے نمبر ملیں گے، یعنی اس کا جواب درست تصور ہوگا. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے what was the worth of the coin. ورتھ کا لفظ ہم نے جب پیراگراف میں تلاش کرنا ہے تو وہاں یہ ہمیں آخری چونکہ سوال ہے اس پارٹ کا، تو آخر میں اس کا جواب ملے گا. تو اٹ واز ورتھ لٹل. ورتھ کا لفظ جب ہم ڈھونڈیں گے جو کہ میں نے بلو کیا ہوا ہے تو پیراگراف کے اندر میں نے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے اٹ واز ورتھ لٹل. تو ہمیں ٹو دی پوائنٹ سبھی سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. اور یہ کویسچن میں اس لیے آسان ترین کہتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی ہمیں کریمنگ یعنی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں. بٹ اٹ سیمڈ a whole fortune for her who had never anything of her own before. She rubbed it clean on the sleeve of her blue cotton jacket and put it into her pocket. اب اس پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ how did she clean it. she clean اب past tense میں آئے گا کیونکہ ڈڈ کی وجہ سے یہ پاسٹ میں ہے، سٹوری ہے، اس لیے کلین کا لفظ آئے گا. تو ہاؤ ڈیڈ شی کلین اٹ، اس نے اسے کیسے صاف کیا. شی ربڈ اٹ کلین آن دا سلیو آف ہر بلو کاٹن جیکٹ. یہاں پہ کاٹن جیکٹ تک اس کا جواب بن گیا. اور کویسچن نمبر 7 میں واٹ ڈیڈ شی ڈو آفٹر کلیننگ اٹ. کلین کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آخری سوال ہے اس لیے آخری فقرے میں اس کا جواب موجود ہے. شی ربڈ اٹ کلین آن دا سلیو آف ہر بلو کاٹن جیکٹ. یہ چھٹے کا سوال کا جواب تھا. اب 7واں سوال جو ہے اینڈ کے بعد اس کے ساتھ شامل کر لیں گے اینڈ پٹ انٹو ہر پاکٹ. تو یہ اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب مل گیا. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کی سہولت کی خاطر ہم نے آخری جو سوال ہے اس کا جواب آخری فقرہ اسے کہنا ہے. شی ربڈ اٹ کلین سے لے کر پٹ اٹ انٹو ہر پاکٹ تک اس کا جواب لکھ دے تو اس کو پورے نمبر یعنی 2 ہر سوال کے مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ.